گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، کربلا میں آج جنت میں جانے کے لیے، ظہر کو زینب سے جا ملنے گئے پڑھنا تھا شے اٹھے پڑھ کر نمازیں، صبح محشر ہو گیا، حضرت زینب چلی کپڑے بنا، حضرت زینب چلی کپڑے بنا، کہتی تھی ماں خط میرے اکبر کو تھا پیغام مرگ، یہ جوانی آئی تھی گویا بلا، یہ جوانی آئی تھی گویا بلا، تھی صدا زہرا کی زینب، مر گیا تیرا حسین، گھر میں جا بیٹی صفے ماتم بچھا، گھر میں جا بیٹی صفے ماتم بچھانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے، گھر سے جا بہرے سفر سیدے عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی دے، پرنم نکلے خیش و فرزند کمر باندھ کے، باغم نکلے رو کے فرمایا کہ شہر زبا، رو کے فرمایا کہ شہر زبا نکلے، رات سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھ خدمت ہمیں کس درج میں لے جا، دیکھ قسمت ہمیں کس درج میں لے جاتی ہے، چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور لین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جا، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جا، شہر میں چین جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کامل، دیکھیے قبر مسافر کو کامل ہے، اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر، اہل کی شرپا کمر باندھے ہیں، یا خیر بشر آپ نے دی تھی اسی روز کی اماں کو خبر، والدہ روئی تھی 2 روز تلک پہ، والدہ روئی تھی 2 روز تلک پہ، دراصل اس نواسے کو مگر بھول نہ جانا، حضرت باقی وقت مدد کرنے کو آنا،
ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا ذرا یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہلی خبر کے تھرائی ذریعہ انور آئی تربت سے یہ آوازیں حبیب دعوت تیری غربت کے مسجد تیری غربت کے مسجد سے میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آدان مدینے سے نکالا آدان مدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں خبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا کہنے آئی ہوں کہ منہ خبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں ہاں بلاؤ میرا پاس دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پا میں صدقے اس پر شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے آماں ادھر آؤ یاد فرماتی ہے آماں ادھر آؤ بھائی آگے عباس نے سر رکھ دیا مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کر دھیان بھائی کی حفاظت کر کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا جس بندے تن کسی سے تولا نہ چاہیے غیر خدا کسی کا بھروسہ غیر خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کری پر اللہ کے فقیر کو پھیرا
میں سچ کہوں یا آپ کو بابا آنا چاہیے مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدگاہ میں فوج شغ سید آئی رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی تبے کون گئے اور طاقتیں تبے کون گئے اور طاقتیں جدید آئی ملال دور عائش کے قرینے سے بخار نفس غم دل سے دار بخار نفس غم دل سے دار سینے سے قرص کے غدارتے ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سر تسلیم اٹھ کے نوڑایا وہ ہنس کے بولی کہ کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوش ہو کے شے کا خط آیا ہمارے دل کو فقط نام بن چین دیا محمد یا نبی کو خطے محمد یا نبی کو خطے حسین دیا یہ کہہ کے مادر عباس کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شغ دیجا سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو لو اب سنا وہ امام غریب کا نام پڑھو مریض کے آگے دبے پڑھو مریض کے آگے دبے محمد غنفی نے کیا لفافے کو وار نکالا شقیب پر نور سید الشہداء پڑھا جو نام میں الخاب اپنا رو کے کہا حسین تیرے کرم پر ملاک جان سے فدا کہا میں تیرا برادر بجا برابر ہوں تو جانے ختم رسول میبان حیدر ہوں اخی کا لفظ جو القاب میں میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی گیا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام ہوں اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے ہوں جدا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام پڑھ گیا سلام پڑھ گیا سلام کہنے لگے کہا یہ فاطمہ صغرا سے پھر بدید تر لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر خلق صدمہ ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الحاشي العاشي حبيب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين والحاصل محمد وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين ميزان الأعمال محمد الأخبار سيف الجلال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائنا الدنيا والآخرة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين اللهم صل على محمد مہربانی حضرت کرار برداران مسلم کرار یقیناً جہاں ظاہرین موجود ہیں گزار چکے ہیں وہ تصدیق کریں گے اور جو اب تک نہیں گئے ہیں پروردگار جلد سے جلد ہمیں زیارات سے مشرف کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روضے میں داخل ہوتے ہیں ذریعہ مبارک کے لیے تو باقی داخلے پر یہی حدیث ہے کہ حسین منی و انا من دیکھیے کون کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے. کوئی ایک عام انسان اگر اپنے نواسے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ اور بات ہے، وہ محبت میں کہے گا. لیکن یہاں کہنے والا طاہا ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. اور یہ وہ رسول ہے جو سلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ ولی پروردگار تھا. وہ رسول اگر ارشاد فرمائے کہ حسین منی و انا من حسین. دیکھیے غدیر میں ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان غدیر میں مولائے کائنات کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہاں پر یہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. لیکن اس حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں. تو منزلت امام حسین کیا ہوگی کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میدان غدیر میں سوالات حاجیوں کے درمیان علی ولی اللہ کا اعلان ہو گیا. لیکن وہاں پر مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا. لیکن امام حسین کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ انا من حسین. تو کہنے دیجئے توحید بچی ہے تو امام حسین سے بچی ہے، رسالت بچی ہے تو امام حسین سے بچی ہے، ولایت بچی ہے تو امام حسین علیہ السلام سے بچی ہے. ایک صلوات بھیجیے یا
کہ جو بھی نبی اس دنیا میں آئے مصیبتیں سہی، مشکلیں سہی. حضرت آدم آئے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلیں ہوئی. یہاں تک یہ بھی دیکھنا پڑا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. اور پھر وہ دور بھی آیا کہ جہاں پر حضرت نوح کا دور آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح جب بھی باہر نکلتے جہاں کوئی 4 لوگ نظر آتے آپ ٹھہر جاتے اور بتاتے کہ کہو اللہ ایک ہے، توحید پہنچاتے. لیکن لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ پتھر مارتے، اتنے پتھر مارتے کہ نوح پتھروں میں ڈھک جاتے اور زخمی ہو جاتے. اتنے زخمی ہوتے کہ جبریل آ کے پتھروں کو ہٹاتے پروں سے اور پھر ایک مرتبہ جب پر مس کرتے تو نوح کے زخم بھر جاتے تھے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو ملک کے پر جسے شفا عطا کرے اس ہستی کو نوح کہتے ہیں، لیکن جو ملک کو بالوں پر عطا کرے اس ہستی کو امام حسین کہتے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ قمری، یا علی، نعرہ صفدری، یا علی. نور امام زمان علیہ السلام لندن صلوات. اللہم صلی علی محمد. یقیناً حضرت نوح کا دور گزر گیا، یہاں تک کہ دیگر انبیاء آئے، سب نے مشکلیں سہی اور دین کو آگے بڑھاتے رہے. یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قرآن کریم صلوات وہ دور بھی آیا کہ جب رسول اکرم کا دور تھا تو ایسے میں رسول نے آتے ہی کلمہ نہیں پڑھا. یہ نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، بلکہ اپنے اخلاق پیش کردار پیش اور وہ جو حیوان صفت آدمی تھے انہیں پہلے انسان بنا اور جب انسان بنا چکے تو وہی لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے، وہی لوگ اپنی امانتیں لا کے رسول اکرم کے پاس رکھانے لگے اور رسول کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا. ایسے میں جب شب ہجرت آئی تو رسول اکرم تو چلے، لیکن آپ تاریخ میں بتائیے کہ کہیں پر کہ رسول نے ان لوگوں کو بلایا ہو اور ان کے حوالے امانتیں کی ہو، بلکہ یہی رسول بتا رہے ہیں کہ میرا جانشین کون ہونے والا ہے. یہاں پر امانتیں جس کو دی جائیں گی وہی رسول کا جانشین بھی ہوگا. اور کسے دی؟ مولائے عالمین یا سلطین میزان الامان مقدم الاحباب سید الجلال امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب. یہاں امانتیں تو دینا ملتا ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھو یاری یہ امانت فلاں شخص کی ہے، یہ فلاں شخص کی ہے. یہ انہیں بتانا پڑتا جو مٹی سے خلق ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں
کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وسطنا محمد یہاں پر پھر میں اس سال کی بھی کہوں گا کہ مرحوم طاہر گرگری صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہی پڑھتے تھے کہ یا نبی اللہ آپ نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، آپ یہ کہتے تھے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی، اور خود مسکراتے ہوئے کہتے کہ شاید نبی یہ جواب دے کہ اے نادان دنیا ایک علی کو برداشت نہیں کرتی، 12 علی کو کہاں سے برداشت کرے؟ ایک صلوات بھیجو یہ ہے۔ اور یہاں پر وہی جانشین آپ کو دیکھا گیا کہ جب حکم ہوا کہ کہہ دیجئے کہ آپ کا یہ پہلا اور آخری حج ہے، تو وہاں پر اس گھر کا طواف کروایا۔ اب یہاں پر کہنے کو یہی ہے کہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو ایک جگہ اور مقید کر دیں تو نہ وہ اللہ رہے گا، نہ ہم مسلمان باقی رہیں گے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جو جس گھر میں رہتا، میں اگر لکھنؤ جاؤں اور مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کے گھر سے گزرتا ہوا جاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گھر قبلہ کا گھر ہے، کیونکہ قبلہ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ گھر تو بن گیا لیکن اس میں قیام کس نے کیا ہے؟ یقیناً اسی لیے اللہ ہر سال حاجیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دل میں محبت علی ہو اور دل کعبے کی طرف ہو، نظریں بھی کعبے کی طرف ہو۔ اب جو طواف ہو تو مودت مولائے کائنات کے ساتھ ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ قسمت کا چکر ہوگا۔ اور یہی بات کہ کسی کا قسمت کا چکر تھا تو کسی کا طواف تھا۔ وہ کر کے جب اس میدان میں آئے جسے غدیر خم کہا جاتا تو وہاں پر جبریل آیت لے کر آئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایسے میں رسول نے بھی وہ اہتمام کیا کہ کہا بلال کہو حی علی خیر العمل۔ یہاں پر حاجیوں کے کان میں بلال نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آج اسپیکر ہے، جب تو کوئی اسپیکر تھا نہیں، میری آواز کیسے جائے گی؟ کیونکہ جانتے ہیں رسول نے کہا ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ اور وہ کان میں آوازیں گئی، سب جمع ہو گئے۔ رسول نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ایک صلوات میں یہاں پر دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو۔ لیکن اس کے بعد جب معاویہ واسطے جہنم ہوا تو پھر یزید ملعون جب تخت پر بیٹھا تو پھر اس نے ارادہ کیا اور بیعت کا سوال۔ دیکھیے یہی بات ہے، تین چیزیں
چیزیں ایسی ہیں جنہیں مومن کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی نہ دیکھیں. ایک دولت ہے، ایک شہرت ہے، ایک عہدہ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ڈگمگانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کوفے میں کئی ایسے لوگ تھے جو ان تینوں چیزوں میں آ کر بہک بھی گئے. لیکن ہاں یہاں بتاتا چلوں کہ آج جو مسجدوں میں مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام. اگر امام حسین علیہ السلام قربانی پیش نہ کرتے تو یقیناً نہ لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ علی بن ولی ہوتا. اب لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے غیروں سے ہمیں کیا شکوہ کرنا، وہ تو ہے ہی غیر، لیکن جب اپنے کہتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیا ایک آنسو جنت دلا سکتا ہے؟ ارے تمہیں کیا معلوم اس آنسو کی قیمت اور قدر اللہ کے نزدیک کیا؟ میں زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، پڑھنا بھی چاہیے، واجب بھی ہے، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ایک بھی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں. یہ تو صدقہ درود کا ہے جو ایک سہارا ہے ہماری نمازوں کے، ورنہ ہماری عبادت کہاں سے قبول ہوئی. اور پھر یہ کہا جائے کہ عزاداری ہے کیا؟ عزاداری کے لیے مفہوم بدلا جا رہا. دیکھیے وہ نادان ہے، علم چاہے کتنا ہی حاصل کر لیں، لیکن جب دل میں اگر اہل بیت کے لیے اگر ذرہ برابر بھی کجی آ جائے تو پھر ان کا ذہن اور دل کام نہیں کرتا. اگر کوئی ایک عام بچے سے بھی پوچھ لے عزا کا مطلب کیا ہے عزاداری کا، تو سب یہی کہیں گے عزاداری کا مطلب ہی ہے غم منانا اور اظہار کرنا کہ ہم غمگین ہے. کس کے غم میں؟ امام حسین علیہ السلام. انصاف سے بتائیے، دنیا میں کئی ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، کہیں جب جوان بیٹا چلا جاتا ہے، لیکن غم ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے یا ایک سال یا 2 سال، لیکن اس کے بعد سب چیز نارمل ہو جاتی ہے. لیکن یہ غم اللہ کی طرف سے مومنین کے قلوب میں ایسے رکھ دیا گیا کہ ہمیں اپنا غم کوئی نہیں مانگے سوائے غم امام حسین. اگر ہمارے پاس کوئی میت بھی ہو جاتی ہے تو ہم مناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا اور ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحوم. لیکن یہ لوگوں کو کیا کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ نہ عزاداری سے کوئی ثواب ہے. معذاللہ ایسی مثالیں دی جا رہی ہے جو منبر سے نہیں ہے. اللہ انہیں نیک توفیق دے یا پھر واصل جہنم کرے. یہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے. مقصد امام حسین علیہ السلام یہ بتایا جاتا ہے. آپ
مقصد امام حسین علیہ السلام یہی تھا کہ میدان کربلا میں ملائین کہہ رہے تھے کہ جلدی امام حسین کو قتل کرو، عصر کا وقت ہو۔ تو پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے تھے، محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے تھے، نماز ہو رہی، روزے رکھے جا رہے تھے۔ تو پھر کیا بات تھی؟ مقصد کیا تھا امام حسین؟ مقصد یہی تھا کہ علی ولی اللہ بچنا۔ جس طرح سے قرآن صامت میں سارا قرآن اگر جمع کیا جائے تو نقطۂ پائے بسم اللہ میں آ جاتا ہے، سارے دین کو سمیٹا جائے تو وہ علی ولی اللہ میں آ جائے۔ اگر علی ولی اللہ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات تھی کہ اس کے لیے مولا حسین نے جب یزید ملعون نے ولید کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت طلب کی جائے اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دیا جائے، ایسے میں جب امام حسین کو پیغام پہنچا تو امام نے بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب ہم دربار جا رہے ہیں۔ ہاں زادارو دربار کا نام سننا تھا کہ شہزادوں پر کہا بھیا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی۔ 18 بنی ہاشم ساتھ ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا کہ بھیا بات آپ یہیں باہر کھڑے، میں اندر جاتا ہوں، ہاں میری آواز اگر بلند ہو جائے تو آ جانا۔ ایسے میں خط پیش کیا گیا، امام نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے اٹھ کے جانے لگے تو ملعون مروان نے کہا ولید یہی موقع ہے کہ حسین کو قتل کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، کہا یہ منظر خواہ تیری یہ مجال کہ تو اور مجھے قتل کرے۔ یہ آواز عباس کے کانوں میں آئی، ایک مرتبہ دروازہ ٹوٹا، عباس اور بنی ہاشم کے جوان آ گئے، کہا آقا کس نے آپ سے گستاخی؟ کہا عباس صبر کرنا، کہا آقا زادی جب پوچھیں گی کہ عباس میرے بھائی کے قتل کی بات ہو رہی تھی اور تم وہیں موجود تھے۔ آزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہ آیا، جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے کے آؤ۔ آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ عبداللہ گھر آئے، شہزادی زینب نے کہا عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑا، کہا بی بی یقیناً آپ بھی ساتھ جائیں، ساتھ میں اون محمد کو بھی لے جائیں، اگر کوئی وقت آئے تو آقا پر قربان کر دینا۔ آزادارو یہاں دیکھا گیا کہ بیویاں سامان سفر باندھ رہی ہیں، ام لیلا اپنا سامان باندھ رہی ہے، شہزادی ام فروا اپنا سامان باندھ رہی ہے، شہزادی ام کلثوم اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ دیکھا گیا کہ ایک کمسن شہزادی اپنا سامان باندھ رہی ہے، حسین قریب آئے، کہا سغرا آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ آئے بی بی تڑپ گئی، ایک مرتبہ پھوپھی کے پاس آئی، کہا پھوپھی اماں کیا میں ساتھ نہیں جاؤں گی؟ آپ سے بارش کرے تو بابا
شہزادی زینب کو لے کے آ رہی ہے کہ حسین نے دیکھا، کہا زینب زغرا کی سفارش نہ کرنا، تم جانتی ہو میری زغرا ماں کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین چلے، نانا کی مزار پر آئے، کہا نانا آپ کی خبر کا مجاور جا رہا، نانا مجھے خبر میں چھپا لیجیے نا، آواز آئی میرے لال خدا حافظ، بھائی کی خبر پر آئے، کہا سلام عرض کیا، کہا بھیا خدا حافظ، لیکن اب جو ماں کی خبر پر چلے تو ایسے چلے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر خبر سے لپٹ گئے، اماں حسین جا رہا ہے، اماں آواز آئی، میرے لال میں ساتھ ساتھ ازادارو قافلہ چلنے لگا، شہزادی زغرا انتظار کر رہی ہے، ماہ رجب گزر گیا، ماہ شعبان آئی، ہاں شب برات گزر گئی، زغرا یاد کرتی رہی، عید الفطر آئی تو علی اکبر بہت یاد آئے کہ بھیا میرا عیدی دیتا تھا، ہاں زادارو عید اللہ بھی گزر گئی، محرم کا چاند نمودار ہوا، شہزادی زغرا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب یہ عالم تھا کہ اضطراب بڑھتا ہی گیا، 7 محرم آئی تو بی بی نے کھانا اور پانی چھوڑ دیا، اور عاشور کی شب آئی تو خاک پر بیٹھ گئی بی بی، اب جو روز عاشور آئی تو تڑپ رہی ہے، آئے وہاں کربلا میں کبھی اون و محمد شہید ہو رہے ہیں تو قاسم جیتے جی پامال ہو رہے ہیں، تو علی اکبر کے سینے میں بڑھتی، کہیں عباس کے شانے قلم ہو گئے، علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، وہ وقت بھی آیا کہ ہائے مولا حسین پشت فرس پر جھومنے لگے، ایک بلون نے ایسا بالا مارا کہ حسین پشت فرس سے زمین، ایک مرتبہ شہزادی آئی، ام المنین کے پاس آئی، کہا نانی یہ کیا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہ طاق میں ایک خاک رکھی ہوئی ہے، وہ وقت بھی آیا کہ شمر خنجر پھیرنے لگا، ادھر زغرا نے دیکھا کہ خاک خون میں بدل گئی، کہا بی بی آپ یتیم ہو گئی، آپ کے بابا شہید جو اداکار کمار ہے جو انہیں مکمل سے اپنا میرا غریب میں پھر سے کر سکے نانا کا جو روزہ یاد آیا، شفیع کو راہ غربت میں، شفیع کو راہ غربت میں، نانا
بات یاد آئی، کچھ ماں کی محبت یاد آئی، بابا کا زمانہ یاد آیا، جب گراہے غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، وہ بنت علی کی مایوسی، وہ اہل مدینہ کی الفت، عباس کی کوشش یاد آئی، زینب کا وہ پردہ یاد آیا، جب گراہے غربت میں نانا کا وہ روزہ یاد آیا، ہاتھوں سے جگر کو تھام لیا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئی، جب اپنی مریضہ بیٹی کا اپنا ہوا چہرہ یاد آیا، جب گراہے غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، وہ اپنا مغفور غیرت سے کانوں سے چھپایا غیرب نے، اس وقت دیار کوفہ میں بابا کا زمانہ یاد آیا، جب گراہے غربت میں